اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں آج ہمارا 19واں درس یا 19واں سبق ہے جو سجدے کے واجبات کے بیان میں ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں اب تک احکام میں 18 درسوں میں بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ وہ سب آپ سمجھے ہوں گے اور آپ نے یاد کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا درس اور بحث اور گفتگو سجدے کے واجبات کے بارے میں ہے۔ کہنے ذکر سجدہ، جیسے رکوع میں آپ نے پڑھا ذکر ہے، اسی طریقے سے سجدے میں بھی ذکر ہے۔ سجدے میں کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ ذکر کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سے کم نہ ہو۔ جیسے آپ نے رکوع میں پڑھا کہ کم سے کم سبحان اللہ 3 مرتبہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ سجدے، یہ تھا ذکر سجدہ۔ سجدے میں بدن کا ساکن رہنا، ساکن رہنا یعنی بالکل سکون کے ساتھ رہنا، ٹھہرا ہوا ہونا، اطمینان کے ساتھ۔ نمبر 1، سجدے میں واجب ذکر کی مقدار بھر بدن پرسکون رہے، یعنی آپ سجدے میں ہیں ولو آپ کا جسم اب ہل رہا ہے، لیکن جب آپ ذکر سجدہ کریں، جتنا ذکر واجب ہے بھی آپ کو بتایا، کم سے کم یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی یہ کم سے کم ذکر سجدہ ہے جو واجب ذکر ہے۔ صحیح؟ تو اتنی مقدار میں جب آپ یہ کریں تو آپ کا بدن سکون سے ہونا چاہیے۔ اگر باقی ذکر میں یا باقی موقع پر آپ کا بدن ہل بھی رہا ہے، ہاتھ ہل رہے ہیں مثلا، تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنے آپ یہ واجب ذکر کریں کہ اس وقت آپ کا سکون باقاعدہ بدن کے اندر آپ کے یہاں سکون ہونا چاہیے، آپ کا بدن ساکن ہونا چاہیے، اس میں حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ چلا کہ آپ ذکر سجدہ کر رہے ہیں اور ہاتھ بھی ہل رہا ہے، کبھی انگوٹھا ہلا رہے ہیں، کبھی پیر ہلا رہے ہیں، ویسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، ایسا پتہ نہیں ہے، پیر ہل رہے ہیں، انگوٹھے ہل رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ کوئی بھی ذکر واجب کرتے ہوئے جب ذکر واجب کر رہے ہیں آپ، چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، سلام ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں سکون ہونا چاہیے، حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ حرکت جو ہے وہ بس مستحب میں بھی ایک ہی میں ہے، یعنی جو اٹھتے ہوئے کہتے ہیں بحول اللہ وقوت ہی یقوم وخدوا، اٹھتے ہوئے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ باقی سب چاہے وہ مستحب ذکر ہو یا واجب ذکر ہو، سب میں اطمینان و سکون بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ واجب مستحب ذکر اگر ہے تو اس میں اگر حرکت ہو گئی تو نماز باطل نہیں ہوگی، واجب میں ہو گئی جو واجب ہے تو اس میں باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر پیشانی سجدے کے مقام پر رکھنے اور بدن ٹھہرنے سے پہلے عمدن ذکر شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ اگر پیشانی سجدے کے مقام پر رکھنے اور بدن ٹھہرنے سے پہلے عمدن ذکر شروع کر دے، ذکر سجدہ، تو نماز کیا ہے؟ عمدن کے کیا معنی ہے محمد؟ ہاں، کیا معنی ہے؟ نصرت فاطمہ، عمدن اگر شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ البتہ اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو جب بدن ٹھہر جائے تو دوبارہ ذکر کہے۔ صحیح؟ بھولے سے ایسا ہو جائے تو دوبارہ ذکر کرے، یعنی اپنے بھولے سے شروع کر دیا، ابھی بدن ٹھہرا نہیں تھا، حرکت میں تھا، آپ نے ذکر سجدہ شروع کر دیا، لیکن اب آپ کو یاد آ گیا، بھولے سے کہنا شروع، اب یاد آ گیا تو آپ دوبارہ سے وہ ذکر بھی سجدے میں یاد آیا نا، دوبارہ سے آپ وہ ذکر سجدہ دوبارہ سے کریں۔ سجدے سے سر اٹھانا، سجدے سے سر اٹھانا،
کہہ رہے ہیں کہ سجدہ اول نمبر 1، سجدہ اول کا ذکر تمام ہونے کے بعد بیٹھ جائے، یعنی جب پہلا سجدہ کر لے تو بیٹھ جائے یہاں تک کہ بدن ٹھہر جائے، بیٹھ جائے وہ بدن ٹھہر جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ سجدہ اول کا ذکر تمام ہونے کے بعد بیٹھ جائے یہاں تک کہ بدن ٹھہر جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ جب بدن ٹھہر جائے تو پھر دوسرے سجدے میں جائے، بیچ میں بیٹھے اور بیٹھ کے سکون سے بدن ٹھہر جائے، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیے۔ بعض کیا کرتے ہیں، بیٹھے صحیح طرح نہیں بیٹھے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح صحیح نہیں ہے۔ کیا گنا رہے ہیں یہ سجدے کے واجبات، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ذکر، سجدے میں بدن کا ساکن رہنا، سجدے سے سر اٹھانا، اور سر اٹھانے مطلب یہ نہیں سجدہ اول کا ذکر تمام ہونے کے بعد بیٹھ جائے یہاں تک کہ بدن ٹھہر جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ بات ذکر سجدہ تمام ہونے سے پہلے ہی عمدن سر اٹھا لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ذکر سجدہ بھی تمام نہیں ہوا، آپ نے عمدن، وہی عمدن ہے جو بھی پہلے پڑھا آپ نے، عمدن یعنی اب بھی آپ ڈرے ڈرے کہہ رہے ہو، اب بھی آواز آپ کی کم آ رہی ہے، دبے دبے سے ڈر رہے ہو۔ اب آئیے اعضائے سجدہ کا زمین پر رہنا واجب ہے نا، یہ اعضائے سجدہ زمین پر رہیں کب؟ سجدے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر، اعضائے سجدہ کا زمین پر رہنا۔ نمبر 1، ذکر سجدہ کرتے وقت، جب آپ ذکر سجدہ کر رہے ہوں وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ذکر سجدہ کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ ذکر سجدہ کرتے وقت اگر ساتوں اعضاء اعضائے سجدہ میں سے کسی ایک کو عمدن یعنی جان بوجھ کر، عمدن نہیں بولنا ہے، زمین سے اٹھا لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اگر اعضائے سجدہ میں سے کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ذکر میں مشغول نہیں ہے، یعنی ذکر سجدہ نہیں کر رہا ہے اور پیشانی کے علاوہ کوئی دوسرا عضو زمین سے اٹھا لے، یعنی ابھی ذکر سجدہ نہیں کر رہا ہے، سجدے میں ہے، ذکر سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو پیشانی نہیں، پیشانی کے علاوہ اور کوئی عضو، ہتھیلی، انگوٹھا، گھٹنا، اور دوبارہ رکھ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیشانی نہیں اٹھا سکتے، پیشانی نہیں اٹھائیں گے۔ باقی اور جو عضو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر رکھیے آپ، جب آپ ذکر واجب کریں تو رکھیے، ایسا نہیں کہ اسے نہ رکھیں آپ، نہ رکھنا پڑے گا، لیکن جب ذکر نہیں کر رہے ہیں اس وقت آپ نے اٹھا لیا ہاتھ تو کوئی مشکل نہیں ہے، کھجلی آ رہی ہے صحیح، یا کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے آپ کو ہاتھ میں یا گھٹنے میں یا انگوٹھے میں، اٹھا لیا پھر رکھ لیا پھر ذکر سجدہ کیا مثلا، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے جی۔ نمبر 2، اگر پیر کے انگوٹھے کے ساتھ انگلیاں بھی زمین پر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہا؟ پیر کے انگوٹھے کے ساتھ، اکیلی نہیں، انگوٹھا ہونا ضروری ہے، یعنی انگوٹھا رکھیے آپ پیر اس پہ، اگر انگلیاں بھی رکھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے انگلیاں رکھ لی انگوٹھا موڑ لیا، اگر پیر کے انگوٹھے کے ساتھ انگلیاں بھی زمین پر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے کی جگہوں کا برابر ہونا۔ نمبر 1، پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنے رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں سے زیادہ بلند نہ ہو اور نہ ہی پست ہو، نہ بلند ہو نہ ہی پست ہو، پست یعنی نیچا، بلند یعنی اونچا، یعنی 4 انگلی ایسے 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 نہیں، ایسے 4 انگلی ملا کے، یعنی بس سجدے کی جگہ میں، سجدے میں جو پیشانی یاد کی جاتی ہے اور جہاں انسان کے گھٹنے ہوتے ہیں وہاں میں اتنا فرق ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ
نہیں ہونا چاہیے. یہ سمر پر آغا ہم لوگ کو سجدگاہ جو ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ پیروں کے انگوٹھے رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو. احتیاط واجب کیا ہے؟ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ پیروں کے انگوٹھے رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. پورا درس آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا اور آپ اسے یاد کر لیں گے انشاءاللہ, حفظ کر لیں گے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ وہ آئیں گی چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے. جن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے ان پر پیشانی رکھنا مثلا صحیح ہے. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ کل آئے گا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.